الأدل يا إمام. الحمد لله والصلاة على آله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. میں سب سے پہلے حاضرین مجلس بطور خاص یہاں تشریف فرما علماء اعلام سے اجازت کے بعد چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. چاہتا نہیں تھا، اب عرض کرنا پڑے گا. اور میں ابھی خواب اور بیداری کے درمیان سے آپ سے مخاطب ہوں. یہ آیت شریفہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی. آیت کے بارے میں کچھ عرض کرنا نہیں ہے. لیکن میں آپ سب کا یہاں آنے کی وجہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ دور و دراز علاقوں سے یہاں تشریف لائے اور اس مذہبی فریضے، اخلاقی فریضے کو انجام دینے کے لیے آمادہ ہو گئے اور علاقے چھوڑ کے آپ ادھر آئے دور و دراز. تو یہ قابل تشکر ہے. اور آپ حضرات سے، حاضرین سے میں یہ عرض کروں گا کہ جس مکتب میں یا جس مکتب کے سائے میں آپ ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اس مکتب کی قدردانی کریں. ایسا مکتب ہر ایک کو ملنا مشکل ہے، مگر وہ افراد جو توفیق الہی شامل حال ہو اور ولایت ان کے نصیب میں ہو، وہ افراد اس مکتب میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ مکتب ولایت ہے، مکتب بیداری ہے اور مکتب بیدار کنندہ ہے، مکتب نجات دہندہ ہے. اس مکتب میں انسانیت اور زندگی کے تمام خصوصیات موجود ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس مکتب کو آگے بڑھائیں. یہ ہمارا فرض ہے. مکتب تو بذات خود ایک مفہوم ہے، اس کو آگے بڑھانا اس مکتب کو ماننے والوں کی ذمہ داری ہے. کیا ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں یا جیسے میں نے کہا کہ ہم خواب میں ہیں یا خواب غفلت میں ہیں، یا اس کا احساس بھی نہیں کرتے، یا اگر احساس کرتے ہیں تو سست انداز سے احساس کرتے ہیں. یہ مکتب ولایت وہ مکتب ہے جو آیت میں نے تلاوت کی تھی. اس آیت کا خلاصہ یہی ولایت ہے.
اس آیت میں جو تشریع احکام، تشریع شریعت کے بارے میں تعلق ہے اس آیت کا، تمام انبیاء کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ دین الہی کو قائم کرنا اور ولا تتفرقوا فی، اس میں تفریقہ مت ڈالنا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو اور اس میں تفریقہ مت پیدا کرو۔ یہ پیغام ہے تمام انبیاء کا۔ اس سے پہلے ذکر ہے، نوح کا ذکر ہے، ابراہیم کا ذکر ہے، حضور اکرم کا ذکر ہے، عیسیٰ کا ذکر ہے، موسیٰ کا ذکر ہے، 5 انبیاء۔ ان سب کا پیغام یہی ہے انسانیت کو کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفریقہ مت ڈالو۔ تفریقہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اور انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کیوں تباہ ہوئے؟ ایک وجہ ہے کہ دین میں تفریقہ ڈالا ہے، دین کو قائم نہیں کیا۔ یہ دین ہمارے ہاتھ میں امانت ہے، آپ کے ہاتھ میں امانت ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، امانت الہی ہے۔ جسے ہم کہتے ہیں یہ تنظیم الہی ہے، بھئی یہ دین بھی دین الہی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے ہاتھ میں۔ اب اس امانت کو ہم آگے کیسے ہم اس کو ہم پہنچا سکیں گے؟ حضرات، یہ انبیاء کا جو پیغام ہے وہ وہی جو ولایت ہے، ولایت انبیاء، اس کے بعد ولایت ائمہ، اور اس کے بعد ولایت فقیہ۔ درمیان میں تفریقہ نہیں ڈالنا، یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ یہ انبیاء کی ولایت ہے اور ائمہ کی ولایت تسلسل، پھر ائمہ کی ولایت سے تسلسل ہے ولایت فقیہ، اس میں تفریقہ نہیں ڈالنا۔ ہمارے نادان کچھ لوگ تفریقہ ڈالتے ہیں، بعض چیز کو مانتے ہیں، بعض چیز کو نہیں مانتے۔ یہ تفریقہ ڈالنے کے معنی ہے۔ ہمیں چاہیے اس تفریقے سے پرہیز کریں، اجتناب کریں، اور اس ولایت کی برکات میں سے 1-2 جملے میں عرض کروں گا، اور یہاں بات اور بھی ہے، اگرچہ میں پہلے تیاری کے بغیر میں ابھی جو ہے نا آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ مجھے آغا بہاؤالدینی نے کہا، آغا بہاؤالدینی نے کہا، جب وہ لبنان گئے ہوئے تھے تو مجاہد سید حسن نصر اللہ سے ملنے گئے۔ وہ شاید آپ تک بھی یہ کلام پہنچا ہوگا، لیکن مجھے تو انہوں نے بتایا۔ آغا سید حسن نصر اللہ نے کہا ان سے کہ ہمیں جو بھی کامیابی ملی ہے وہ ولایت فقیہ کے ذریعے ملی ہے۔ اب قدردانی کریں نا ولایت فقیہ کی کیا خصوصیت ہے؟ ابر قدرت، ان کے ایرانیوں کے بقول ابر قدرت، سپر پاور کو تہہ و نہیز کرنا اور ان کو ہر جگہ جگہ شکست دینا، یہ ولایت فقیہ کی وجہ سے ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ نیا وہ یمنی بیچارے، یمنی لوگ بیچارے، وہ ملک بھی بیچارہ،
بھی نہیں رہا ان کے پاس، کچھ بھی نہیں باقی رہا، پاپے رہنا چلتے ہیں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، مقاومت کی، کھڑے رہے یہ لوگ۔ تو خطے میں جو سپر پاور، اپنے خطے میں جو سپر پاور سعودی عرب اور اس کے اتحادی، ان سب کو شکست دینے والا یہی ولایت فقیہ کے ذریعے ہوا ہے۔ کیا یہ معجزے سے کم ہے؟ امریکہ کو نابود کرنا اور امریکہ کو شکست دینا، کیا یہ معجزے سے کم ہے؟ اس سپر پاور کو شکست دینا کیا یہ معجزے سے، کرامت سے کم ہے؟ لیکن قدردانی کریں، ہم اسی ولایت سے متمسک ہیں۔ جب ہم اسی ولایت سے متمسک ہیں تو یہ اعلیٰ ترین درجے کی ولایت ہمیں حاصل ہے، تو ہم اس ولایت کے زیر سایہ رہتے ہیں، تو ہمارا کردار کتنا اچھا ہونا چاہیے، ہماری رفتار کتنی اچھی ہونی چاہیے، ہمارا کلام کتنا خوبصورت ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق کتنا اچھا ہونا چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام درود پڑھے گا۔ میں لمبا نہیں کروں گا، آپ مت ڈریں۔ امام نے فرمایا کہ تم زبان کے بغیر ہمارے داعی بنو، زبان کے بغیر ہمارے داعی بنو، عملی میدان میں داعی بنو۔ تو کیا آپ سب تیار ہیں؟ عملی میدان میں دوسروں کو دعوت دینا، عمل کے ذریعے دعوت دینا ہے کہ وہ آپ کا عمل دیکھ کے جذب ہو جائے، آپ کے اخلاق میں وہ جذب ہو جائے، آپ کے احسانات میں وہ جذب ہو جائے، وہ آپ کی طرف آ جائے۔ یہ ولایت کی برکت سے ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ ولایت آسمان سے نازل شدہ حقیقت ہے، اس وجہ سے اس میں یہ جاذبیت ہے، اس میں یہ خصوصیت ہے، لیکن ذمہ داری ہماری ہے، ہم اپنے آپ کو کیسے اس ولایت کے سامنے اور اس صاحبان ولایت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں 10 بار دعا ہوں، دوسرے حضرات دعا کر رہے ہیں کہ تاکہ میں جلدی ختم کروں، تو 10 بار دعا ہوں کہ ہم سب کو ولایت ائمہ اور انبیاء اور ولایت فقیہ پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔